نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو، دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ دنیا کے مختلف تہذیبوں میں مرد اور عورت کے حوالے سے جس طرح سے سارے فاصلوں کو مٹا دیا گیا، اس کے جو اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے ان کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت اور مرد ایک ہی طرح کے جذبات رکھنے والی مخلوق ہیں؟ کیا ان کے جسم کو اور ان کے مزاج کو اللہ نے ایک ہی طرح کا بنایا، یا یہ کہ ان کی جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان میں مزاج کا فرق رکھا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، مزاج کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، اپوزٹ سیکس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اندر کشش بھی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کا جوڑا بنایا، ایک مرد اور ایک عورت سے پوری نسل انسانی کو اللہ وجود میں لے کر آیا۔ اب اس نسل کا سکون، اس نسل کا اطمینان کیا دونوں کے اکٹھے رہنے پر ممکن ہے یا الگ الگ دائرہ کار کی صورت میں ممکن ہے؟ انسانی تاریخ پر نظر ڈالنے والے جانتے ہیں کہ جہاں جہاں عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی، وہاں پورا معاشرہ خرابیوں میں مبتلا ہوا۔ اسلام نے نفسیاتی اعتبار سے دونوں کے مزاج کو، دونوں کی صلاحیتوں کو مختلف محسوس کرتے ہوئے دونوں کے لیے دائرہ کار تجویز کیے۔ مرد کو اللہ نے ایسا جسم عطا کیا، ایسی صلاحیتیں جس کی وجہ سے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہے۔ عورت کے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ ماں بنے،
وہ بیوی بنے، وہ گھر کی ذمہ داریوں کو نبھائے، اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ کار کا تعین بالکل فطری انداز میں کر دیا گیا۔ مرد معاشی ذمہ داریوں کا کفیل ہے، عورت گھریلو معاملات کی ذمہ دار ہے، گھر اور گھر سے متعلقہ امور۔ یہاں اس آیت کے اندر اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو یا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ ہم اسلام کے اس موقف کو سمجھنے کے لیے پہلے مختلف الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے جو الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا لفظ ہے وقرنا، دوسرا لفظ جو توجہ طلب ہے وہ تبرج ہے، تیسرا لفظ ہے جاہلیت الاولی۔ ہم اس موضوع کی وضاحت میں پہلے لفظ کی وضاحت دیکھیں گے۔ وقرنا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو یا وقار کے ساتھ رہو، روٹ ہے اس کا دو طرح سے، یا تو یہ قرار سے ماخوذ ہے، اور اگر قرار سے ماخوذ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو، جم کر رہو، ٹک کر رہو۔ اور اگر اس کا روٹ وقار سے ماخوذ مانا جائے، یعنی اس لفظ کا اوریجن ہم یہ سمجھیں واو قاف رے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر گریسفلی رہو، وقار کے ساتھ رہو۔ اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وقرنا کا تعلق جو ہے تبرج سے بھی ہے۔ دوسرے لفظ کی وضاحت کے بعد ہم اس کا تعلق دیکھیں گے۔ دوسرا لفظ ہے تبرج، اس کے معنی ہے ابھرنا، کھل کر سامنے آنا۔ روٹ ہے اس کا بے رے اور جیم۔ برج کا لفظ ابھری ہوئی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بادبانی کشتی کے لیے بارجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کھلی ہوئی، اوپن۔ اور اسی طرح سے برج مینار کو بھی کہتے ہیں۔ لاہور میں ایک مقام ہے جسے چوبرجی کہتے ہیں، چار میناروں والی۔ اور اسی طرح سے لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے اچے برج لاہور دے، برج مینار۔ اور تبرج کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پر اظہار، ظاہر ہونا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جسم کا حسن ظاہر ہو جائے، اس کا لباس، اس کی جیولری ظاہر ہو جائے، اس کی چال ڈھال سے اس کے حسن کا اظہار ہو جائے۔ تبرج کے لفظ کے معنی مجاہد نے، قتادہ نے کیے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ اسی طرح سے مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنے ہار، اپنے بندے، اپنے گلے کو نمایاں کرنا۔ اور اسی طرح سے ابو عبیدہ کی تفسیر ہے کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو۔ تبرج کا مطلب ہے اظہار زینت، سج دھج۔ تیسرا لفظ توجہ طلب ہے، تیسری ٹرم الجاہلیت الاولی۔ جاہلیت جو ہے یہ
जदीदियत के ऑपोजिट है। और जाहिलियत अगर आप देखें तो ये जीम है लाम से है और आइन लाम मीम इल्म से ऑपोजिट है। हम जाहिलियत के हवाले से देखना चाहते हैं तो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हमें मिलते हैं कि एक बार हजरत अबू जर ने हजरत अबू दरदा ने किसी को गाली दी और गाली भी दी मां की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में अभी तक जाहिलियत मौजूद है। एक और हदीस में ये अल्फाज मिलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 काम जाहिलियत के हैं, दूसरों के नसब पर तान करना, सितारों की गर्दिश से फाल लेना, मुर्दों पर नौहा करना। जाहिलियत से इस्लाम में क्या मुराद है? इस्तिलाही तौर पर अगर हम देखें, हर वो चीज जो इस्लामी तहजीब के, इस्लामी सकाफत के मुनाफी हो, हर वो चीज जो इस्लामी जहनियत के मुनाफी हो, इस्लामी आदाब और इस्लामी अखलाक से ऑपोजिट हो। और जाहिलियत ऊला से मुराद वो जाहिलियत के काम हैं जिसमें अहले अरब पहले से मुब्तला थे। अल्फाज की वजाहत के बाद मैं लौटना चाहती हूं फिर एक बार पूरी आयत की तरफ, ताकि हम माने सही अंदाज में मुतय्यन कर सकें। रब्बुल इज्जत ने फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों में वक़ार के साथ रहो, साबिक दौरे जाहिलियत की सी सज धज न दिखाती फिरो। अब आप देखिए कि यहां इस आयत से हमें पहली बात पता चलती है कि औरत का असल दायरा कार घर है और घर के अंदर रहने के भी आदाब बताए गए कि घर के अंदर भी रहना है तो ग्रेसफुली, वकार के साथ। और दूसरी बात यह है कि बात घर के अंदर की हो या बाहर की, मामला घर के अंदर का हो या बाहर का, दौरे जाहिलियत किसी सज धज न दिखाती फिरो। इजहार जीनत के बारे में बताया कि जीनत के वो तौर तरीके जो जाहिलियत के दौर के थे, अब इल्म की रोशनी आने के बाद भी वो तौर तरीके जारी नहीं रहने चाहिए। जहां तक पहली बात का ताल्लुक है कि औरत का असल दायरा कार घर है, ये बात ऐसी है जिस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो तमाम अफराद जो इस्लाम को अपना तर्ज जिंदगी समझते हैं, इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल किए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस बात पर यकीन रखते हैं कि औरत को दरअसल घर में रहने के लिए ही तख्लीक किया गया। यानी उसके कामों की नौइयत ऐसी है जो काम घर की चार दीवारी से मुताल्लिक है, यानी घर के अंदर रह कर वो उन कामों को ज्यादा अच्छे तरीके से अंजाम दे सकती है। सवाल ये पैदा होता है कौन से काम, औरत के बुनियादी फराइज क्या है। औरत की हैसियतों को अगर हम देखें, औरत बेटी है, औरत बहन है, औरत बीवी है, औरत मां है।